اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے 10 بشارتیں۔ دوستو اور ناظرین حضرات، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جاتے جاتے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر ضرور جائیں۔ آئیے آپ کو نماز فجر کی بشارت کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے 10 بشارتیں۔ پہلی بشارت، بروز قیامت اسے مکمل نور حاصل ہوگا۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بشر المشاہین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، رواہ ابو داود۔ ترجمہ، تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ دوسری بشارت، فجر کی سنت مؤکدہ دنیا و مافیہ سے افضل اور بہتر ہے، تو پھر فجر کی فرض نماز کی کیا فضیلت ہوگی۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، رواہ مسلم۔ ترجمہ، فجر کی دونوں رکعتیں یعنی سنت دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ تیسری بشارت، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنے سے زیادہ نیکیوں کا حصول۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والا گویا مسلسل نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے۔ مسند احمد۔ چوتھی بشارت، نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ سورہ اسراء۔ پانچویں بشارت، جہنم سے نجات۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ صحیح مسلم۔ چھٹی بشارت، اللہ تعالی کا دیدار۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہ ہوگی، یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ صحیح البخاری۔ ساتویں بشارت، پوری رات تہجد کا ثواب۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات تہجد پڑھی۔ مسلم۔ آٹھویں بشارت، فرشتوں کی دعا۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ مسند احمد۔ نویں بشارت، مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے پورا حج اور عمرے کا ثواب اب حاصل ہوگا۔ 10ویں بشارت، نماز فجر آفتاب و مصائب سے حفاظت کی ضامن ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
جو صبح کی نماز ادا کر لے تو وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ آپ کو اگر یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو آپ جاتے جاتے میرے اس غریب کے چینل کو سبسکرائب کر ضرور جائیں اور آگے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔